السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے شب برات کی حقیقت کے بارے میں۔ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے رات، اور لفظ برات عربی، اردو اور فارسی میں الگ الگ معنی دے گا۔ عربی میں برات کے معنی ہیں زادی، نفرت اور لا تعلقی کے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 167 اور سورہ توبہ آیت نمبر 1 میں ہمیں اس کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ اردو میں بارات سے مراد وہ جلوس ہے جو دولہا اپنے ساتھ شادی کے لیے لے جاتا ہے، اور فارسی میں برات یعنی حصہ اور وہ کاغذ جس کے ذریعے سے کسی کا خزانے سے ملتا ہو، یا کاغذ ہے جس کی وجہ سے خزانے سے روپیہ ملتا ہو۔ لہٰذا شب برات کی خالص عربی نہ ہونے سے ہی اس کی بناوٹ ہونے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ قرآن اور حدیث عربی میں نازل ہوا تھا، نہ کہ فارسی میں۔ اگر دین میں اس کا کوئی ثبوت ہوتا تو اس کا نام عربی میں لیلۃ البرات ہوتا۔ شب برات کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ صرف ایک غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ سورہ دکان کی آیت سے اس رات کی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بہت برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ سورہ دکان کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے اندر آتا ہے کہ اب ہم اگر غور کرے جائے تو بات واضح ہے کہ لیلۃ المبارک لیلۃ القدر ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو رمضان مبارک کے مہینے میں آتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے ہمیں یہ واضح ثبوت ملتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ قدر ہم دیکھتے ہیں تو انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، نہ کہ 15ویں شعبان کو۔ اور اس بات کی خاص عبادت اور نفل و نوافل کا کوئی قرآن و حدیث میں ذکر نہیں۔ اگر کوئی روایت بیان کی جاتی ہے تو وہ جھوٹ اور من گھڑت باتوں پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کی تقدیر اور ان کی قسمت یا ان کی زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، تو اس قرآن کے اندر ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا، مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ حدیث مبارک ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہی سب کی تقدیریں لکھ دی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا شعبان کی 15ویں رات کو ہی نام اعمال خصوصی طور پر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور کیا 15 شعبان کو روزہ رکھنا ثابت ہے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ جی نہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں جس میں صرف 15 شعبان کو اعمال نامے پیش ہونے اور اس دن روزہ رکھنے کا ذکر ہو، بلکہ ہر پیر اور جمعرات کو اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ شب برات کی آخر کیا حقیقت ہے؟ پھر ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، بلکہ اللہ ہر رات دنیا کی آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب بلند اور برکت والا ہر رات کے آخری حصے میں دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ کیا 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے؟ تو اس کا بھی جواب ہے جی نہیں، بلکہ قبرستان جانے کا اصل مقصد موت کو یاد کرنا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو،
یہ موت یاد دلاتی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر نہیں تھے تو میں ڈھونڈنے لگی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم کیا سمجھتی ہو اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج وہ رات ہے جو بنو قلب ایک قبیلہ ہے، ان کے پاس جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کے جسم کے بال کے تعداد کے برابر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور جہنم سے آزادی فرماتا ہے۔ تو اس سے یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے، لیکن شب بارات کا نام میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نہ نکلا اور نہ ہی انہوں نے اس کا نام یہ رکھا ہے، اور میرے نبی نے اس کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں کی جس کا انہوں نے کوئی ذکر کیا ہو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے نوافل ادا کرتے تھے جو 12 رکعت ہیں، اور جن لوگوں نے وظائف کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر کوئی سند صحیح نہیں اور نہ ہی کوئی حدیث سے ثابت ہے، اور اس نوافل کچھ اس طریقے سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے ادا کریں، 2 رکعت پڑھیں، تو وہ کرنا سب بدعات کے اندر شامل ہے۔ اور نوافل کی عبادت گھر میں ہوتی ہے نہ کہ مسجد میں، اور ہمارے نبی سے یہ بات ثابت ہے۔ اور صلاۃ التسبیح کی جماعت بنا کر مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے وہ بھی بالکل غلط ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ نفلی عبادت سنت بھی ہو تو اپنے گھر میں پڑھو، اور جو لوگ اس رات کی عبادت کے اندر جمع ہو کر ایک جماعت بناتے ہیں تو یہ بالکل صحیح نہیں، اور اس رات کی آپ عبادت کرنا چاہتے بھی ہیں تو اپنے گھر میں کریں، اپنے گھر کو مسجد بنائیں، اپنے گھر کو خالی نہ چھوڑیں، اور مسجد صرف فرائض کے لیے رکھیں اور گھر نوافل کے لیے رکھیں۔